وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا أبا الفاطمة ماہ رمضان مبارک کے تقریباً 20 وقت تک ہم پہنچ چکے ہیں اور ماہ رمضان مبارک کا دوسرا اشرا اشر مغفرت جاری مسالی ہے جو اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ان کو مغفرت عطا فرما رہا ہے، جنت عطا فرما رہا ہے اور ہر گناہ کی معافی کی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائے۔ دوستان محترم، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ گناہ نہ ہو، ہر سے غلطیاں خطائیں گناہ ہوتے ہیں، پر میں عرض کر رہا تھا کہ خوف خدا، اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر اور خوف مند اپنے اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت کا حقدار بناتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے، اور ڈر اور خوف کی وجہ سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو وہ اس گناہ کی معافی عطا فرماتے ہیں کہ اگر ایک گناہ کی عطا کے سامنے آ گیا اس کا محترم اور اللہ سمجھ کی اجازت اختیار کی، ایک گناہ بھی ہمیں دوست کی اجازت کی کرتا ہے، اور اگر اس کا کرم ہو جائے، فضل ہو جائے، تو پھر ایک نیکی ہمیں جنت میں لے جانے کی بات ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایمان ہے نا، بندے کا ایمان ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان دو چیزوں کے درمیان ہے، ایک خوف ایک امید، یعنی دو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، خوف خدا اور اللہ کی رحمت کی امید، یعنی اتنا ڈر اور خوف اپنے اوپر طاری کر دینا کہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اس کا بھی قرآن نے حکم اور اس کی اجازت نہیں، اور بندہ اتنا اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو جائے تو اس کا بالکل خوف ختم ہو جائے، اور اتنا خوف اور ڈر اللہ کا ختم ہو کہ بندہ گناہ کی طرف چلا جائے، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں بیل بندے کے اندر، ایک طرف اللہ کا ڈر اور جب اپنی اعمال کو دیکھیں، اپنے گناہوں کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، اور جب اس کی رحمت کو دیکھیں، کرم نوازی کو دیکھیں، صفات رحمان و رحیم و ستار و وفائی کو دیکھیں، پھر بندے کے اندر اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہو۔ اور حقیقت بات کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، آپ نے فرمایا کوئی بندہ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، وہ کہے کہ میں نے عمل پورے کر دیے، 100% کوئی بندہ اللہ کے معیار پر پورا اترے ہی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، اس میں تو بڑے بڑے عیب اور نقص موجود ہیں، کوئی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، اور وہ فضل کب ملے گا؟ شاید میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں ان میں سے ایک نماز اللہ کو پسند آ جائے، ایک جو روزے رکھے ایک روزہ اللہ کو پسند آ جائے۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں اگر کریں کہ تھر تھر کمبن کچھ نہیں اشان رہا، اگر وہ ادب کرنے پر آئے جتنے پیسے اتنا سوگا، اگر ادب کرنے پہ آئے تو دوستان محترم بڑے بڑے تو تھر تھر کمبن کچھ نہیں اشان نہ والے فضل کرے تھے بخشے دامن میں دے ہوں گا، پھر امید پیدا ہوتی ہے فضل، اور جب وہ فضل کا دروازہ کھولتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو بلا حساب اور بلا کتاب مغفرت اور جنت عطا فرماتا ہے، وہاں پھر کوئی حساب کتاب نہیں جنت کی بات ہے۔ اس لیے ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی آیت میں بھی فرمایا خود آپ ان کو فرما دیں یا عبادی اے میرے بندو
الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، اپنی جانوں پر ظلم کر دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا آپ ان سے فرما دیں کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہو، میری رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ انہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرماتا، ہر طرح کی گناہ، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، وہ سارے گناہ معاف فرماتا، مگر شرط یہ ہے کہ نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، اس کی رحمت کی امید کرتے۔ دوستان محترم، ایک صحابی ہے نا حضور کے پاس، میں بخشا جاؤں گا، پر میں کیوں؟ اس نے کہا میں نے گناہ، اس نے کہا میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت زیادہ گناہ۔ تو حضور نے فرمایا کتنے گناہ کیے؟ اس نے کہا میرے گناہ بہت زیادہ۔ حضور نے فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان جو جگہ ہے اس سے بھی زیادہ، اس نے کہا اس سے بھی زیادہ۔ آپ نے فرمایا سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ۔ بندے نے کتنا اقرار کیا، اس نے کہا اس سے بھی زیادہ۔ ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو گناہ ہم نے بھی بڑے کیے۔ وہ تو صحابہ تھے حضور کی بارگاہ میں، تو حضور پوچھتے رہے، وہ کہتے اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ۔ آخر حضور نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ؟ وہ خاموش ہو، وہ امید دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ، معافی مانگنا تمہارا کام ہے اور ہر گناہ معاف کرنا میرے مولا کا۔ دوستان لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے امید نہ کیجیے۔ گناہ ہوتے ہیں مگر توبہ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا گناہ ہم نے کیا نا، بندے نے گناہ کیا اور اس کے بعد ایک نیکی کر دی، تو آپ نے فرمایا وہ جو نیکی ہے، بعد میں نیکی کی، اس کی وجہ سے گناہ کو اللہ ختم کر دیتا۔ وہ نیکی گناہ کے لیے کلینر بن جاتی ہے، وہ ڈیلیٹ کروا دیتی۔ اس لیے حضور نے یہ فرمایا حدیث میں، آپ نے فرمایا اگر کوئی غلطی ہو جائے نا، گناہ ہو جائے، تو فوراً کوئی نیکی کرنے کی کوشش کرو، فوراً نیکی کرو تاکہ اللہ وہ تمہارے گناہ کو معاف فرمائے۔ دوستان محترم، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اب اس کی رحمت دیکھیں، ایک طرف ہم نے گناہ کیا اور کتنا ہم شرمندہ ہوئے اور توبہ کی۔ حضور نے فرمایا بعض گناہ ایسے ہیں بندے کو جنت میں لے جاتے ہیں، گناہ جنت میں لے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا وہ بندہ گناہ کرنے پر شرمندہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، پشیمان اتنا ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس گناہ کی ایسی معافی عطا فرماتا ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اصل شرمندگی جو احساس ہے نا، یہ بڑی بات ہے اور اللہ کے دیکھتا ہے۔ نبع عبادی، اللہ نے فرمایا قرآن کی ایک بڑی بہترین آیت، اس کا ترجمہ ہے نبع، آپ خبردار کر دیں عبادی، میرے بندوں کو خبر دے۔ اپنے نبی سے فرمایا مولا کیا؟ انی، میرے بارے میں خبر دے دیں، انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر دے دیں میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ یہ وہ امید ہے دوستان، اللہ کی رحمت کو امید۔ اگر سارے ہم اپنی زندگی، جتنی بھی زندگی ہماری گزر گئی ہے، اس کو دیکھیں، نیکیاں بھی یاد کرنے اور برائیاں بھی یاد کرنے، جو ہماری نظر میں نیکیاں، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے تو نیکیاں کی ہیں، جو برائیاں وہ تو برائیاں، گناہ تو گناہ ہیں، اور امید ہے کہ اللہ نے کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے، معافی مانگنے کی وجہ سے گناہ ہو سکتا ہے اللہ نے معاف بھی کر دیے ہوں گے، لازمی کیے ہوں گے، مگر دوستان محترم، بندے کو خوف اور امید ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مشہور قول ہے، آپ فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر، حضرت عمر، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اگر اعلان ہوا نا کہ سارے جنت میں جائیں گے، صرف ایک بندہ دوزخ میں جائے گا، سارے جنت میں جائیں گے، آج صرف ایک بندہ دوزخ میں جائے گا، حضرت عمر فرماتے ہیں میں سمجھوں گا وہ دوزخ میں جانے والا میں۔ اپنی کتنی عاجزی انکساری نفی ہے، اور آپ نے فرمایا اگر اعلان یہ ہوا کہ سارے دوزخ میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو میں سمجھوں گا وہ جنت میں جانے والا میں۔ یہ اللہ کی رحمت کی امید ہے دوستان، جب وہ فضل کرنے پر آتا ہے اور
اگر آپ اہل بیت اطہار کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، ان کی زندگی میں دونوں چیزیں ہیں، خوف بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، آپ امام حسین کے بیٹے، وہ چھوٹی ہستی نہیں، بہت بڑی ہستی ہے، وضو کر رہے ہیں تو رنگ ان کا پیلا ہو گیا، وضو کرتے نا رنگ ان کا زرد ہو گیا، جیسے بندہ بڑا پوچھا حضرت آپ کا رنگ بدل گیا، یہ طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ پوچھو تو یہ آپ کا رنگ زرد ہو گیا، پیلا کیوں ہوا؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، میں وضو کرنے کے بعد میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں؟ یہ وہ خوف کی دوستان ہے۔ اور امید کی کیفیت یہ ہے کہ سید کائنات فرمائیں گی قیامت کے دن مولا کریم اللہ فرمائے گا کہ حسین کے بدلے میں کیا چاہیے؟ تو سیدہ کائنات فرمائیں گی کہ میرے بابا کی امت کو جنت عطا فرمائے، جنت عطا فرمائے۔ حضور ایک سیابی کے پاس گئے، نوجوان سیابی تھا، بڑا بیمار، اس کی تیمارداری کی گئی، تو حضور نے اسے پوچھا کیا حال ہے؟ اس سے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، جب میں اپنی زندگی کی طرف دیکھتا ہوں نا، اپنے اعمال کی طرف، تو مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف ہوتا ہے قبر میں کیا بنے گا، مگر جب میں اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں نا، جو قرآن میں اس نے اپنی رحمت بیان فرمائی ہے، رحمان و رحیم، اس کی رحمت کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے آسرا پیدا ہوتا ہے کہ میرے عمل کو نہیں، میرے رب کی رحمت میرے کام آئے، اس کی وجہ سے۔ تو حضور نبی نے بدل فرمایا، اب صحابی کی ان کی کیفیت کتنی اچھی ہوگی، حضور باہر آئے اس کے گھر سے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کا وقت قریب ہے، اور حضور نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، یہ بندہ جنتی ہے، اس کے ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، بین الخوف والرجاء، یہ خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی، اور جب اس کی رحمت کی امید ہو جائے نا تو دوستان محترم قیامت کے دن جب اس کی فضل کا دروازہ کھلے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سخاوت کا حق فرمائے گی، ایک طرف ہمیں رحمت کی اتنی بڑی امید دلائے اللہ پاک نے، اتنی بڑی امید، فرمایا میری رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ میں نے دنیا میں بھیجا، رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں، باقی جو 99 ہے نا، 99 جو حصے ہیں اللہ نے فرمایا میں قیامت کے دن کے لیے رکھوں۔ اب دنیا میں ایک حصہ رحمت کا ہے، اب رحمت کے جلوے کو دیکھیں نا، کرم کے جلوے دیکھیں، اور جب 99 اس کے رحمت کے حصے قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، اللہ ذات فرمائے گا تو بتائیں کہ بندوں کو کس قدر اللہ رحمت دیتا ہے، کتنی نعمت دیتا ہے۔ اس لیے چھوٹا سا بھی عمل کرے نا اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ ذہن میں شاید یہ عمل میرے کام آ جائے، شاید یہ کام آ جائے، شاید یہ نماز کام آ جائے، یہ روزہ کام آ جائے، یہ کسی کو صدقہ و خیرات کام آ جائے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، ماں باپ کے پاؤں دبائے، میں نے کسی غریب کی مدد کی، یہ میرے کام آ جائے، تو کوئی نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہو۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن مدار جنوب بے شک مدرسی بھی فرماتے ہیں، ایک آدمی آئے گا تو اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، جب اعمال بولے جائیں گے نیکیاں کم ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پوٹلی نا چھوٹی سی پوٹلی اٹھا کے رکھے، اس کی نیکیوں کے پرڑے، اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، اللہ فرمائے جاؤ اس کو جنت میں، اس کو جنت میں۔ وہ بندہ کہے گا یار میرے بڑے بڑے دفتر اور میری برائیاں زیادہ نہیں کیا تھا، یہ پوٹلی کیا تھی؟ اللہ فرشتوں سے کہا اسے کھول کر دکھاؤ، جب اس کو کھولا جائے گا تو ایک موٹ مٹی ہوگی، مٹی ہوگی تھوڑی سی ایک موٹ۔ وہ بندہ حیران ہوگا یا اللہ یہ مٹی کون سی ہے؟ اللہ فرمائے گا تم اپنے ایک مسلمان بھائی کے جنازے میں شامل ہوا، پھر اس کے دفن میں شامل ہوا، جب اس کو دفن کیا جا رہا تھا تو تم نے ایک موٹ مٹی اٹھا کر اس کی قبر پہ ڈال دی۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے دوستان، یعنی قبر پر مٹی ڈالنا یہ بھی باعث ثواب ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے وہ تیری نیکی جو تھی نا وہ میں نے سنبھال کے رکھی، یہ تیرے یاد کام ہے۔ ایک آدمی کو لے جایا جائے گا دوزخ کی طرف، تو اس کے قید کے لے جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام دیکھ کر کہیں گے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے کہیں گے آدم علیہ السلام آپ کی امتی کو دوزخ میں لے کر جا رہے ہیں، حضور اس کو دیکھیں تو فرشتوں سے کہیں گے اسے لے کر آؤ، وہ لے کر آئیں گے، وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں اللہ نے حکم فرمایا ہے،
اللہ نے کہا تم لے کر جا، حضور نے فرمایا اس کے اعمال دوبارہ وضو فرمائیں۔ اللہ فرمائے گا جیسے میرے حبیب کہتے ہیں اعمال رکھے جائیں گے، برائیاں زیادہ نیکیاں کم، وہ کہیں گے اس کی نیکیاں کم ہیں، تو حضور اپنی جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں یہ بڑی بہت بڑا حدیث ہے۔ یہ رحمت کے جلوے ہوں گے قیامت میں، وہ جب چھوٹا سا ٹکڑا رکھیں گے نا وہ اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، اللہ فرمائے گا اس کو جنت میں چھوڑ دیا۔ وہ بندہ جاتا جاتا کہے گا، فرشتے لے کر جائیں گے نا کوئی، یا رسول اللہ یہ کون سی میری نیکی تھی جو پہلے نہیں تھی اور اب میرے کام آ گئی؟ حضور فرمائیں گے تو نے دنیا میں صرف ایک مرتبہ محبت سے میری ذات پہ درود بھیجا، درود بھیجا، یہ وہ درود میں نے استعمال کر رکھا، وہ درود میں نے استعمال آج میں تیرے پاس۔ اس لیے دوستان محترم کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے۔ حضور نے فرمایا ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ایمان کے 70 درجے ہیں، اور سب سے چھوٹا جو درجہ ہے نا ایمان کا وہ کیا ہے؟ آپ جا رہے ہیں راستے میں روڑا، پتھر، اینٹ، کانٹا، کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے نا، لوگ گزرے، آپ نے اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا، سائڈ پہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اب دوسری طرف آ رہے ہیں، اگر ہم راستے میں رکاوٹ پیدا کریں تو یہ کس کی علامت ہے؟ یہ منافقت کی ایمان ہے، راستوں کو صاف کرنا، راستوں سے رکاوٹیں اٹھانے، یہ ایمان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں معراج کی رات جب جنت میں گیا نا، معراج کی رات جنت میں گیا تو حضور نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا جنت میں دوڑا پھر رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، جیسے بندہ میں انجوائے نہیں کر رہا۔ حضور نے جبریل سے پوچھا یہ بندہ کون بڑا بلا تکلف یہ ادھر ادھر جنت میں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس بندے نے دنیا میں راستہ تھا لوگوں کے گزرنے کا، راستے میں ایک درخت تھا، لوگوں کو گزر کے تکلیف ہوتی تھی، اس بندے نے وہ درخت اس لیے کاٹ دیا تاکہ لوگوں کا راستہ صاف ہو، لوگ آسانی سے گزرے، فرمایا صرف اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ جنت دیا۔ اس لیے عدل کرے کہ تر کم بن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے کہ بخشے دامن میں لے منہ ڈالے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد اللہ کا فضل مانگو، اللہ کی رحمت مانگو۔ یہ میں دیکھا عملہ ولے خود ہی میرے بندے، یہ خوف ہے، اور یہ میں دیکھا رحمت ولے بندے بندے بندے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کو امید عطا فرمائے اور اپنے فضل اور رحمت اور کرم سے دنیا میں بھی رحمت عطا فرمائے اور آخرت بھی رحمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من أحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتحكمنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا الله۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، اليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام، ان دار السلام تبارك ربنا ومالك يا ذا الجلال والاكرام۔ مولا کریم اپنے فضل سے دوسرے عشرہ ماہ رمضان میں ہم سب کو مغفرت عطا فرما، مولا ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہر گناہ کی معافی عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما، مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، مالک اپنے محبوب کے سر کے دوزخ سے نجات عطا فرما، قبر کے، دنیا کے، حشر کے ہر عذاب سے نجات عطا فرما، کل صراط کی آسانی عطا فرما، مالک حوض کوثر سے ہمیں پانی عطا فرما، میزان پہ ہمارے اعمال کا نیکیوں کا وزن زیادہ فرما، مولا دنیا اور آخرت میں ہم سب کو اپنی مدد عطا فرما، ہمیں ہر قرض سے، مرض سے، بیماری، وبا، بلا سے محفوظ فرما، مولا پوری دنیا کو آسانی عطا فرما، اس بیماری سے، ہر بیماری سے مولا معافی عطا فرما، اپنے بندوں کو معافی عطا فرما، سب کو شفا و صحت اور حفاظت عطا فرما، مالک ہمارے عزیز وکاروں، ہمارے والدین، دوست احباب جو فوت ہو چکے قبروں میں ان کو جنت عطا فرما، مغفرت عطا فرما، ہم سب کو اچھی زندگی، اچھی موت، اچھی قبر عطا فرما، آپ کو بھی خیر بھی ایمان عطا فرما، وسعت ایمان و رزق عطا فرما،
رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على حبيب سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله.